دفع شیاطین جن و انس، شیاطین جن و انس آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہی نہیں ہیں اگر آپ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کی وجہ سے تمام امراض روحی اور معنوی دور ہو جاتا ہے۔ کافی ہے میرا خیال، اتنا کیا یہ کافی تھا نا، اور کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ کیا برکات ہے؟ اس کے علاوہ دعائیں ہیں جناب سیدہ کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعائے نور ہے، اور آج کل آسان یہ ہو گیا ہے کہ آپ میں سے کسی کو بھی چاہیے دعائے نور حضرت زہرا ٹائپ کریں، گوگل میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ دعا جناب سیدہ نے سلمان فارسی کو تعلیم دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہماری نسبت وہ غیب ہے۔ وہ غیب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کا پروسیس پتہ نہیں ہے، اس کا کنیکشن پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ غیب ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے یہاں ایک بٹن ہے، اس بٹن کو اگر دباؤ تو فلاں ملک تباہ ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بٹن دبانے سے وہ ملک تباہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا زیادہ ایک بٹن دبانے سے۔ کس کو اس بات پر یقین آئے گا؟ جس کو غیب کا علم ہو۔ غیب کیا ہے؟ یہ بٹن کنیکٹ ہے ایک لانچ سے، جس میں ایک راکٹ ہے جس پر نیوکلیر وار ہیڈ لگا ہوا ہے۔ جسے یہ پتا ہو اس کے لیے یہ باور کرنا مشکل ہے کہ اس بٹن کے دبانے سے فلاں ملک تباہ ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جسے یہ نہیں پتا ہو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک بٹن دبانے سے ملک تباہ ہو جائے گا۔ ان بیوقوفوں کو دیکھو، اس کنیکشن کا جسے علم ہو اور جسے علم نہ ہو۔ تسبیح سے، تسبیح کے دانوں سے کتنا منٹ میں بھی نہیں ہوتا، 1 منٹ 2 منٹ کا کام ہے۔ اب آپ کتنی رفتار میں تسبیح پڑھتے ہیں اس کے اوپر ہے، تھوڑا سا ٹھہر کے تسبیح پڑھا کریں تو بہت اچھا ہے۔ آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ اخلاص کے لیے روایات میں ہے کہ ہر آیت پر سانس لو، ٹھہر کے پڑھو، اور ہر آیت کے بعد سانس لو۔ ہمارے حسن قرات میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہی سانس میں کتنی آیتیں پڑھ لیتا ہے، اتنی ہم داد دیتے ہیں۔ اگر یہ کنیکشن پتا ہو کہ یہ تسبیح سے آپ کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تسبیح ذکر ہے، تسبیح میں تکبیر ہے، تحلیل ہے، تسبیح ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو اگر آپ سے خوش ہو جائے، یہ کب خوش ہوتی ہے؟ جب آپ حسین کی عزا میں شامل ہو جائیں، آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرے، وہ آنسو آپ کے تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اب جسے کنیکشن پتہ نہ ہو وہ تو کہے گا ایک بٹن دبانے سے ملک کیسے تباہ ہو سکتا ہے، ایک آنسو گرنے سے یہ سارے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ تمہیں کنیکشن پتہ نہیں ہے۔ جنت و جہنم فاطمہ کی جاگیر ہے۔ جنت شیعیان فاطمہ کے لیے ہے، جہنم دشمنان فاطمہ کے لیے ہے۔ تمہارا ایک آنسو تمہیں محب فاطمہ بنا دیتا ہے۔ تسبیح تمام گناہ معاف ہو گئے۔ تسبیح مکمل نواقص عبادات ہے۔ کوئی بھی کامل عبادت انجام نہیں دے سکتا۔ اس عبادت کو کامل کرنا ہے، آپ تسبیح پڑھیں۔ تسبیح کی وجہ سے نوافل اگر آپ نہیں پڑھ سکے ہیں، نماز کے پہلے، نماز کے بعد نوافل ہیں، اگر نوافل نہیں پڑھ سکے، یہ نوافل کی جگہ ہے۔ وہ ایک رکعت نماز جس کے بعد تسبیح جناب سیدہ ہو، وہ 1000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے۔ یہ برکات تسبیح فاطمہ ہے۔ تسبیح فاطمہ کرنے والا، میں اب روایت پیش نہیں کر رہا ہوں، ان کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔
تسبیح فاطمہ پڑھنے والا صاحب ذکر کثیر ہے. حکم دیتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں اپنے گھروں میں، معصومین کے گھروں کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو تسبیح زہرا سکھاتے ہیں. آج کل تعلیم آسان ہو گئی ہے، آج کل بچہ ویسے بھی سیکھ چکا ہے. ہم سے بہت لوگوں نے سوال کیا تسبیح میں تکبیر پہلے ہے، تسبیح پہلے ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ کبھی انسان کے ذہن سے نکل بھی جاتا ہے، یا کسی کو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ چلا ہو، کوئی ایسے موقع آئے ہوں اس کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہو. اس کی تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. برکات تسبیح سیدہ میں سے دفع شیاطین جن و انس، شیاطین جن و انس آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہی نہیں ہیں اگر آپ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں. تسبیح فاطمہ کی وجہ سے تمام امراض روحی اور معنوی دور ہو جاتا ہے. کافی ہے میرے خیال، اتنا کیا یہ کافی تھا نا، اور کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ کیا برکات ہے؟ اس کے علاوہ دعائیں ہیں جناب سیدہ کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعائے نور ہے. اور آج کل آسان یہ ہو گیا کہ آپ میں سے کسی کو بھی چاہیے دعائے نور حضرت زہرا ٹائپ کریں، گوگل میں آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ دعا جناب سیدہ نے سلمان فارسی کو تعلیم دی، اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا 1000 سے زیادہ صحابی اور صحابیات کو تعلیم دی، انہیں جب بھی بخار ہوتا تھا اس دعا سے شفا پاتے تھے. دعائے شفا کہیں، دعائے نور کہیں. ایک شرط ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بخار ہو جائے تو میں دعائے نور پڑھ لوں، بسم اللہ نور، بسم اللہ نور نور، بسم اللہ نور علی نور، میں یہ پڑھ لوں میرا سر درد ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ پیناڈول نہیں ہے کہ آپ کو سر میں درد ہو جائے آپ پیناڈول لیں آپ کا سر کا درد ختم ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے. یہ دعا اگر پڑھتے رہیں مواظبت، اگر یہ دعا آپ کی روٹین میں ہو تو دو بخار ختم ہوتا ہے. دعائے ادائے قرض، میرے سمیت شاید بہت سے یہاں پہ مقروض بیٹھے ہیں. دعائے رفع حاجات، دعائے اسیر رفائی اسیر، حرز ہائے فاطمہ، بہت سی چیزوں سے حرز ہے، تمام معصومین سے آیا ہوا ہے، جناب سیدہ سے بھی آیا ہوا ہے. یہ محجت الدعوات ہے، محج الدعوات سید ابن طاووس کی کتاب ہے، اس میں مل جائے گا آپ کو، بہار میں مل جائے گا. یہ سرچ کریں گے تو ایک ویب سائٹ ہے جنہوں نے اس کو کمپائل کیا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. بہتر صلوات عنایت کیجیے. برکات سیدہ، یہ ہم جو یہاں جمع ہیں یہ بھی سیدہ کی برکات سے. اگر ان کا کرم نہ ہوتا تو ہم میں یہ اہلیت نہیں تھی کہ ہم مسجد الکوثر میں عزائے جناب سیدہ کے لیے جمع ہو سکیں. نہیں، بہت سے لوگ ہیں انہیں آج اس رات توفیق نہیں ہے، یہ بھی عطا ہے. ایک مثال، ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، روایت تھوڑی سی طولانی ہے، شاید ساری پڑھ دوں، شاید کچھ درمیان میں سے مختصر کر دوں. عن جابر ابن عبداللہ الانصاری. جابر بڑے مزے کی روایات کرتا ہے، بہت یونیک روایات ہیں. جتنی یونیک روایت ہے مخصوصاً فضائل اہل بیت میں وہ آپ کو جابر سے ملتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ باقی لوگوں نے بھی جو نقل کی ہے ان کو دبا دیا گیا، چھپا دیا گیا، لوگوں نے آگے بیان نہیں ہونے دیا. جابر کی شخصیت ایسی تھی اور جابر کو زندگی اتنی ملی ہے کہ انہوں نے ان نوادر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. کہتے ہیں ایک بوڑھا آیا، بادیہ نشین تھا، رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پہننے کے لیے میرے تن پہ کپڑا نہیں ہے، کھانے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری مدد کیجیے. رسول خدا اس وقت مسجد میں بیٹھے تھے اور مسجد میں رسول خدا کے پاس کچھ تھا بھی نہیں. ایک اور روایت ہے کہ ایک سائل آیا، حضرت ابراہیم گھر میں تھے اور اس نے آ کے دق الباب کیا اور حضرت ابراہیم سے کہا مجھے فلاں چیز مدد چاہیے. حضرت ابراہیم کے پاس نہیں تھا، انہوں نے فرما دیا کہ میرے پاس نہیں ہے. وہ سائل واپس چلا گیا. عتاب پروردگار ہوا کہ ابراہیم یہ سائل تھا، تیرے در آیا تھا، خالی کیوں پلٹا دیا؟
یا اللہ میرے پاس چیز تھی ہی نہیں، جو مانگ رہا تھا وہ میرے پاس نہیں تھی۔ اذا خطاب ہوا اگر وہ چیز نہیں تھی جس کا وہ مطالبہ کر رہا تھا، میں نے تجھے عزت تو دے رکھی تھی، تو اگر اس کے لیے کسی کو کہہ دیتا، کسی سے مانگ لیتا، تیرے کہنے پہ اسے دینے والے بہت مل جاتے۔ اب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے، یا اگر ہم ایک ٹیلی فون کال کر دیں، ہم کسی سے کہہ دیں، بہت سے غریبوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہاں کچھ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے، جب کوئی مریض آتا تھا، والد معظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس وہ ڈاکٹر کو فون کرتے تھے۔ اچھا، بعد کچھ ڈاکٹرز کو تو معلوم تھا، جو نئے آشنا ہوئے ہوں وہ بڑی اہمیت دیتے تھے کہ شیخ صاحب نے فون کیا، یہ بہت کوئی اہم آدمی ہوگا، اور وہ اس کا علاج کرنے کے بعد کبھی کبھار مجھے فون کرتے تھے کہ فلاں صاحب کو شیخ صاحب نے بھیجا، وہ تو کوئی بڑا غریب سا انسان تھا، اس کے لیے انہوں نے کیوں فون کیا؟ کہ وہ غریب تھا اسی لیے تو فون کیا، اور کس لیے فون کیا؟ وہ سمجھتے ہیں کوئی وی آئی پی ہوگا، کوئی بڑی شخصیت ہوگی، اس لیے اتنی بڑی شخصیت جو مجھے فون کر رہی ہے۔ بھئی اپنے فون کو ان کے لیے استعمال کرو۔ رسول خدا نے کہا یہ چیز میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن کوئی میرے پاس آئے اور میں اسے نہ دوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی آپ کو رسول خدا فارمولا دے رہے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس نہ ہو اور پھر بھی آپ اسے وہ چیز دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الفاعل الدال علی الخیر کفاعلہ۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں خیر کی طرف رہنمائی کروں تو میں بھی اسی طرح ہوں جس طرح میں نے خیر کیا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی جگہ کا پتہ دیتا ہوں جہاں سے تمہیں ملے گا، وہاں سے جا کے لے لو، اس لینے کا ثواب مجھے بھی ملے گا، مجھے بھی وہ دینے کا ثواب ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ نہیں دے سکتے ہو، رہنمائی کر لو، کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ کہا در زہرا پر چلے جاؤ۔ بلال سے کہا بلال اسے لے کر در بطول پہ چلے جاؤ۔ یہ شخص آتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، تھا کوئی معرفت والا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ اس زمانے میں اصحاب میں سب کو پتا تھا اہل بیت کون ہے۔ یہ ابھی ایسی کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے، اہل بیت کون ہے پتہ نہیں ہے، اہل بیت کون ہے پتہ نہیں ہے۔ میں اسکول میں تھا، پرائمری اسکول میں، میرے خیال ہے دوسری تیسری کلاس ہے، مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ واقعہ یاد ہے۔ اس نے پوچھا جی تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں F74 سے آیا ہوں۔ F74 کہاں سے آیا؟ میں نے کہا جامع اہل بیت سے آیا ہوں۔ کہا شیعہ ہو؟ اس کو کیسے پتہ چلا میں شیعہ ہوں؟ اس وقت مجھے نہیں پتا، میں خود بہت چھوٹا تھا۔ میں گھر آ کے پوچھا کہ میں نے اپنے اسکول میں ٹیچر سے کہا کہ میں جامع اہل بیت میں رہتا ہوں، تو اس نے کہا تم شیعہ ہو۔ اس کو کیسے پتہ چلا؟ کہا اہل بیت سے پتہ چلا۔ اہل بیت کہتے ہیں کوئی اور ہیں، تو اہل بیت کوئی اور ہیں تو کوئی اور کو ماننے والے شیعہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں تو آپ کو ہم سے پیار آ جاتا ہے، آپ کو ہم پہ کیا کہوں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ پوچھا کون؟ کہا میں ایک فقیر ہوں، بادیہ نشین ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، مجھے رسول خدا نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جناب سیدہ گھر میں کتنا تھا؟ روایت ہے، کہتی ہیں ایک کھال جس پر حسنین سوتے تھے، بستر کھال ہوا کرتی تھی، وہ کھال اٹھا کر اس شخص کو دے دی۔ اس شخص نے کہا یا بنت رسول اللہ، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، میں نے اس کھال کو کیا کرنا ہے؟ جناب سیدہ نے اپنی گردن سے اپنی گردن بند اتاری اور اسے دے دی۔ کہا کھانے کو میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، جاؤ یہ لے جاؤ، اسے بیچ دو، اسے بیچ کر اپنے لیے روٹی اور کپڑا لے لو۔ اس شخص نے یہ لیا اور رسول خدا کے پاس آیا۔
رسول خدا مسجد میں تشریف فرما ہے. پوچھا کچھ ملا تمہیں؟ کہا جی مجھے یہ ہار دیا ہے جناب سیدہ نے اور فرمایا ہے کہ اسے بیچو. عمار مسجد میں موجود تھے. عمار نے کہا یا رسول اللہ کیا میں یہ ہار خرید سکتا ہوں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہاں خریدو. عمار لو اشترک فیہ الثقلان ما عذبہم اللہ. یہ ہار اس گردن بند کی قیمت بتا رہے ہیں. اب یہ قیمت عمار کو سمجھ میں آنے والی قیمت ہے، لیکن آپ کو مجھے سمجھا رہے ہوتے تو کہتے اس میں اتنا ٹن سونا آئے گا، اتنے ملین یا بلین ڈالر کا ہے. عمار کو کیا سمجھایا؟ کہا یہ ہار خرید لو اس لیے کہ یہ ہار جس کے پاس ہو، اگر ثقلان یعنی جن و انس تمام کے پاس بھی یہ ہار ہو تو خدا انہیں عذاب نہیں کرے گا. یہ اس ہار کی قیمت ہے. عمار نے کہا بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے قیمت لگائی. روایت میں ہے، میں آپ کا ٹائم کم لے رہا ہوں. بڑی قیمت لگائی. عمار نے اس سے بھی بڑی قیمت دے دی. عمار کے پاس کہاں سے آئے اتنے پیسے؟ عمار تو امیر تو نہیں تھا نا. بعد میں کچھ لوگ ایسے تھے، میں لوگ کہہ رہا ہوں آپ جگہ پہ نام رکھ لیجئے ان کا، وہ ایسی بھی ہمارے بھائی بتاتے ہیں فخر سے کہ وہ اتنی جائیدادیں چھوڑ گئے تھے کہ ان کے سونوں کو کلہاڑوں سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا تھا. بلینئرز ہو گئے تھے. کہاں سے آیا تھا اتنا پیسہ؟ سوال تو بنے گا نا. منی ٹریل مانگے نا. کس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ عمار نے بہت بڑی آفر دی کہ بول جتنا چاہیے اس کی میں قیمت ادا کرتا ہوں. اس نے بہت بڑی قیمت لگائی. ٹھیک ہے میں دیتا ہوں. کہاں سے دیتا ہوں؟ خیبر سے جو غنیمت ملی تھی اس میں ایک نادر کوئی چیز تھی، ابھی روایت میں اس کا نام ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ قیمتی تھی. اس نے فوراً جا کر عمار نے اس چیز کو بیچا، اس کو اس کی قیمت ادا کر دی. یہ بندہ بھی خوش ہو کر چلا گیا. اب عمار نے کیا کیا؟ اس ہار کو ایک پردہ یمانی میں لپیٹا، خوشبو لگائی، اپنے غلام سے کہا کہ یہ لے جاؤ اور رسول خدا کی خدمت میں دے دو، تم اور یہ ہار رسول خدا کا ہوا. اللہ اکبر. یہ غلام گیا، اس ہار کو لیے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا. رسول خدا نے کہا یہ ہار لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو دے دو. وہ غلام یہ ہار لے کر جناب سیدہ کے پاس آیا. عمار نے مجھے بھیجا ہے اور رسول خدا نے مجھے آپ کی طرف بھیج دیا ہے. یہ ہار آپ کا ہوا، میں آپ کا غلام ہوا. جناب سیدہ نے ہار قبول کیا، غلام کو آزاد کر دیا. وہ غلام مسکرانا شروع کیا. کہا کیوں مسکراتے ہو؟ کہا آپ کے مال میں کتنی برکت ہے. آپ کی گردن سے اترا، ایک فقیر کو امیر کر دیا، ایک غلام کو آزاد کر دیا اور واپس آپ کے ہاتھوں میں آ گیا. یہ برکت آپ کے لیے بھی موجود ہے. آپ کے ہاتھوں میں بھی گردن بند سیدہ موجود ہے. وہ مال جو آپ اپنا سمجھتے ہیں وہ سیدہ کا ہے. ذرا سیدہ کو ہدیہ دو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. خدا کرے ہم سمجھ سکیں. میں نے حدیث اس کی تقریباً 3 برابر تھی، میں نے حذف کر دی. خود پڑھیں، اس کو آگے بھی پہنچائیں. جناب سیدہ ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے کیا؟ اماموں پر حجت ہے. تو مرد و زن تو نہیں ہے، اسوہ کامل ہے سب کے لیے. لیکن یہ خاص لطف و کرم ہے خواتین پر کہ جناب سیدہ سیدۃ الوجود ہیں، لیکن عنوان کیا ہے؟ سیدۃ نساء عالمین. یہ فخر خواتین کو حاصل ہے. میری ماؤں بہنوں کو
میری بیٹی کو حاصل ہے کہ وہ سیدہ ہیں خواتین کی، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، ان کی شفاعت سے آپ جنت میں جائیں گے۔ ایک شفاعت عام ہے، مرد و زن سب کو شامل ہے، ایک شفاعت خاص ہے، صرف خواتین کو حاصل ہے۔ اب جب شفاعت یقینی شفاعت جو ہے وہ کبائر کی ہے یا صغائر کی؟ سب کی ہے، سب کی نہیں ہے، کبائر کی ہے۔ آہستہ کہہ رہا ہوں، نامحرم کے کان میں یہ آواز نہ جائے۔ صغائر تو یوں ہی بخشے جائیں گے، آپ محب اہل بیت ہیں، فشار قبر، صغائر ختم۔ کبائر کے لیے ہے شفاعت۔ شفاعت سے گناہ تو دھل جائیں گے، لیکن آپ کی سیدہ کون ہے؟ آپ کس کی کنیز ہیں؟ فاطمہ الزہرا کی، تب تو شفاعت ملے گی نا۔ گناہ دھل تو جائے گا، لیکن گناہ کرنے سے سیدہ کو اذیت ہوگی، معاف ہو جائے گا، شفاعت ہو جائے گا، بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ میرے اس گناہ سے میرے آقا کو اذیت ہوگی۔ میں اذیت دے سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔